تو میرے عزیزوں، جیسا کہ آج کل عبادات میں یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ روح القدس کی قدرت سے ایک کماری حاملہ ہوئی اور اس کے ایک لڑکا تولد ہوا جس کا نام عمانویل رکھا گیا، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو میرے عزیزوں، یہ بات تو طے ہے اور ایک اٹل حقیقت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ ہم خداوند کو ہر وقت اپنے اندر باہر محسوس کر سکتے ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں کہ خدا ہر وقت ہمارے ساتھ ہے۔ وہ جو مریم کا بیٹا کہلایا، جس کا نام یسوع رکھا گیا، جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے آیا اور ہمارے بوجھوں سمیت ہمیں اپنانے آیا، اور جس کی ان دنوں میں ہم پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ تو ہو گیا کرسمس کا تعارف۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جو یسوع مسیح کی سالگرہ مناتے ہیں اور جو خوشیاں ہم منا رہے ہوتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کی سالگرہ مناتے ہیں تو وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جب ہم سالگرہ کسی کی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یقیناً اس بندے کو یہ اس کی توقع ہوتی ہے کہ مجھے تحفے تحائف سے بھی نوازا جائے۔ صرف یسوع مسیح کو برتھ ڈے وش کر لینا یا ایک دوسرے کے ساتھ یسوع مسیح کی برتھ ڈے وش کرنا جو ہے، ہیپی کرسمس کہہ دینا، یہی صرف کرسمس نہیں ہے، بلکہ اس میں کچھ آپ کو پریکٹیکلی بھی کرنا ہوگا۔ صرف زبانی کلامی آپ یسوع مسیح کی سالگرہ کو جو ہے صرف ہیپی برتھ ڈے، ہیپی کرسمس کہہ کے ہی بات ختم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کرسمس کو حقیقی کرسمس بنانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ تو میرے عزیزوں، حقیقی کرسمس کیا ہے؟ حقیقی کرسمس وہ ہے جو ہم اس مولود مقدس یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اس طور سے ویلکم کریں کہ ہماری زندگی بدل جائے۔ یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں اس طرح ویلکم کریں کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری سوچیں بدل جائیں، ہمارے جینے کے انداز بدل جائیں، ہماری راہیں بدل جائیں، بالکل ایسے جیسے مجوسیوں نے جب یسوع مسیح کو پا لیا تو ان کی سوچیں بدل گئیں، ان کی راہیں بدل گئیں۔ مجوسیوں سے آپ واقف ہو، آپ نے پڑھا ہے، آج کل بہت پڑھ رہے ہیں یہ حوالہ ساتھ ساتھ ہی، کہ مجوسی یسوع مسیح کے پاس پہنچے، جب یسوع مسیح کو جب چرنی میں پا لیا تو ان کو کیا ہوا؟ ان کے ساتھ ان کی سوچیں بدل گئی، انہوں نے اپنی راہیں بدل لی، وہ دوبارہ اس راستے سے واپس نہیں گئے تھے جس راستے پر مخالف مسیح تھے، بلکہ وہ روح سے ہدایت پا کے دوسرے راستے سے واپس لوٹ گئے۔ تو میرے عزیزوں، آج جو لوگ خدا کے کلام کو نظر انداز کر دیتے ہیں، خداوند کے کلام کے خلاف چل رہے ہیں، اس پہ غور نہیں کر رہے، وہ بھی مخالف مسیح ہیں اور ہمیں ان سے کنارہ کرنا ہے۔ یسوع مسیح کو پانے کے لیے، اس کی پیدائش پر اپنی زندگی میں کلام کو اول درجہ دینے کے لیے، کلام کو اول درجہ دیتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے، ہم آج دیکھیں گے کہ حقیقی کرسمس کیا ہے اور ہم کیسے حقیقی کرسمس کو منانے کے حقدار ہیں۔ کرسمس کو منانے کے حقدار ہم کیسے بنتے ہیں؟ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے میکا 6:8 میکا 6:8 اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ پاک کلام کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ تو میرے عزیزوں، خدا جو خالق دو جہان ہے اور خود انسان بن کر دنیا میں آیا کہ انسانیت کو بچا سکے، اس نے کلام کے توسط سے یہ بات ہم پہ ظاہر کر دی ہے کہ نیک کون ہے اور نیکی کیا ہے۔ وہی خدا قدوس جو واحد نیک ہستی ہے، جس کے سوا کوئی نیک نہیں، جس کے سوا کوئی نیک ہے ہی نہیں، وہی ہم پر نیکی ظاہر کر رہا ہے
وہی نجات بن کر ہماری زندگی میں آ گیا ہے، نجات دہندہ بن کر ہماری زندگی میں آ گیا ہے۔ وہ محبت سے بھرا خدا، وہ رحم سے بھرا خدا، عورت کی نسل پر رحم کھا کر جو ہمارے درمیان میں آ گیا ہے۔ وہ عورت جس کو شیطان نے ورگلایا، شیطان کے ورگلائے جانے کی وجہ سے جس کو کم عقل تصور کر لیا گیا تھا، اسی عورت کی نسل پر خدا نے رحم کھا کر اس کے بطن میں سے، بلکہ پاک کمواری کے بطن سے پیدا ہونا عزیز جانا۔ اس نے عورت کو حقیر نہ جانا بلکہ انصاف کیا، رحم کیا، اور اسے خداوند کی ماں یعنی یسوع مسیح کی ماں بنا دیا۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں عاجزی اور انکساری کا درس یوں دیا کہ دنیاوی طور پر بھی ماں باپ کے ساتھ ان کی تابع داری میں عاجزی اور انکساری بھری زندگی بسر کی، اپنے آپ کو خدا نہیں بلکہ خادم بنا دیا۔ کیا کیا؟ خدا نہیں بلکہ خادم بن کر دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آج وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے میرے عزیزوں، آج وہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے انصاف کریں، کسی کا حق نہ ماریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہر کسی پر رحم کریں۔ جی ہاں، ہر کسی پر رحم کریں۔ وہ آپ کا عزیز نہیں، وہ آپ کا دوست ہی نہیں، وہ آپ کا جاننے والا ہی نہیں، بلکہ ہر کسی پر رحم کریں۔ خداوند جو رحیم ہے، آپ پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ آپ پر رحمتوں کے دروازے کھول دے گا جب آپ ہر کسی پر رحم کریں گے۔ ہر وقت جہاں تک ہو سکے دوسروں کی حاجت پوری کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کسی کو آپ کی مدد کی ضرورت تو نہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ خدا کس روپ میں آپ کے پاس آ سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے کہے کہ میں بھوکا تھا، تم نے کھانے کو نہ دیا، میں پیاسا تھا، تم نے پانی نہ پلایا، میں ننگا تھا، تم نے میرا تن نہ ڈھانپا، اور میں بیمار تھا اور تم نے میری خبر گیری نہ کی۔ اس لیے ہر وقت رحم دلی کو عزیز رکھیں، کیونکہ اسی نے فرمایا ہے کہ رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ فروتن بن جائیں میرے عزیزوں، فروتن بن جائیں، اپنے اندر رحم، عاجزی، انکساری کو جگہ دیں، کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ جانیں، کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ یسوع مسیح جو خود خدا تھا، وہ ہم حقیروں اور بے وجودوں کے لیے دنیا میں آیا۔ اس نے رد کیے ہوں کو چنا، اس نے انسان کو انسانیت کی معراج تک پہنچانے کے لیے محبت، فرمانبرداری، تابعداری، انکساری کا درس دیا۔ چرنی میں پیدا ہونے سے لے کر شاگردوں کے پاؤں دھونے تک اس کی انکساری منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسا ہی وہ ہم سے چاہتا ہے کہ حقیقی کرسمس یہ ہے کہ ایک دوسرے سے انصاف سے پیش آئیں، ایک دوسرے پر رحم کریں، عاجزی اور انکساری کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، دوسروں کی خوشی کا بھی خیال کریں، انہیں اپنی خوشیوں میں شامل رکھیں، اور جس قدر ہو سکے کلام کو پڑھیں، کلام پاک کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، کیونکہ کلام پاک میں لکھی باتوں پر، کلام پاک میں لکھی گئی ہر ایک بات پر عمل کر کے اور یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی ہم سچے مسیحی بن سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح جس کی پیدائش کے دن کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کرسمس، ہیپی کرسمس کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کریں تو آپ خود جان جائیں گے کہ حقیقی کرسمس کیا ہے۔ کیا کرسمس یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں، گلیوں، بازاروں کو سجائیں اور آپ کے پڑوس میں ہی کوئی اپنی ضرورتوں کے لیے پریشان اور بھوکا پیاسا بیٹھا ہو؟ عزیزوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یسوع مسیح آپ کی وہ دنیاوی شو بازی، سجاوٹ یا کرسمس کے نام پہ بڑی بڑی کی گئی پارٹیاں، ڈنر، یہ دیکھے گا یا اس بندے کو دیکھے گا جو ضرورتوں کے لیے ترسا ہوا بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ کرسمس کیسے منایا جائے، جو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے پریشان ہے کہ کرسمس کے ان دنوں میں ہم اس تہوار کو کیسے منائیں،
ہم کیسے خوشیوں بھرے اس مہینے میں حصے دار بنے؟ ان لوگوں پہ غور کریں جو ان دنوں میں اپنے بچوں سے نظریں چرا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی کرسمس کے لیے ان کی ضرورتوں کو کیسے پورا کریں۔ تو میرے عزیزوں، غور کریں کہ یسوع کو غور کریں، یسوع مسیح کو اس کی سالگرہ کے موقع پر آپ کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ یسوع مسیح کی سالگرہ منا رہے ہیں نا، پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں، تو اس موقع پر آپ اس کو کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ کیا وہ مجوسیوں کی طرح آپ کے تحائف کا، قیمتی تحائف کا تقاضا کرتا ہے؟ قیمتی تحائف آپ سے طلبگار ہے، قیمتی تحائف کا؟ وہ تو اس چیز کا طلبگار ہے کہ آپ اس کے کلام پر عمل کرتے ہوئے اس کے لوگوں پر رحم کریں، محبت سے تحفے تحائف کی صورت میں ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ عزیزو، تصور میں لائیں وہ لمحہ جب آپ کسی محتاج کو، کسی رد کیے شخص کو کرسمس کی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں اور اس کے چہرے پر ایک تشکر بھری مسکراہٹ جو آتی ہے، ایک تشکر بھری، شکر گزاری سے بھری مسکراہٹ جب آپ اس کے چہرے پر لاتے ہیں، اس مسکراہٹ کو دیکھ کر یسوع مسیح، خدا باپ کس قدر خوش ہوتا ہوگا، اور وہی مسکراہٹ تو وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہی مسکراہٹ دیکھ کر تو وہ خود خوش ہوتا ہے۔ انسان کی طرف سے خدا کے لیے تحفہ، یہ بہت بڑا تحفہ ہے خدا کے لیے انسان کی طرف سے کہ کسی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ لائے، کیونکہ کلام میں وہ خدا کہتا ہے نا، ہر کسی کو کہتا ہے خوش رہو، ہر وقت خوش رہو۔ عزیزو، غور کریں اس بات پر کہ خدا کے لوگوں کو خوش رکھنے والے خداوند کی نظر میں کتنے مقبول ہوں گے۔ کس قدر ہے عظیم وہ لوگ جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرتے ہیں، جو اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں۔ اور اگر میں اپنی سمجھ کے مطابق دیکھوں تو پیاری بہنوں، میرے عزیزوں، جو ان دنوں میں، کرسمس کے ان دنوں میں جو دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کے لیے رحم دلی دکھاتا ہے، یوں سمجھیں کہ ان متعلقہ لوگ جو ضرورت مند ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے تو وہ یسوع مسیح بن کر دنیا میں اتر آتا ہے۔ وہ جو ہے وہ ڈیوائن ہیلپر کی صورت میں ہمارے پاس، ان لوگوں کے پاس جن کو ضرورت ہوتی ہے، جو مجبور ہوتے ہیں کسی وجہ سے، جو کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتے، ان لوگوں کے لیے وہ لوگ تو مسیحا بن کر اتر آتے ہیں۔ کیا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ آپ بھی ویسے ہی مسیحا بنے؟ وہ جو آپ کو اپنے لیب پالک کہتا ہے، جو آپ کو اپنے بیٹے بیٹیاں کہتا ہے، آپ یسوع مسیح کے توسط سے تو خدا باپ کے بیٹے بیٹیاں ہیں، اور اس حوالے سے یسوع مسیح کے بہن بھائی ہیں آپ تو خون کے رشتے میں اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں۔ اس نے اپنا خون دے کے آپ کو خریدا ہے۔ آپ جن کے پاس سب کچھ ہے ان کو بھی، اور جن کے پاس کچھ نہیں ان کو بھی خدا نے اپنے خون سے خریدا ہے۔ وہ تو سب پر یکساں اپنی رحمت برساتا ہے۔ تو آپ یسوع مسیح کے ساتھی ہیں، بہن بھائی ہیں، جب اسی میراث میں سے حصے دار ہیں، اسی کی اصل نسل میں سے ہیں، تو آپ میں یہ خوبیاں کیوں نہیں کہ آپ مسیح کے ساتھ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے لوگوں کے لیے محبت کو، ہمدردی کو بانٹ سکیں۔ بے شک یہ دنیاوی چیزیں ہیں عزیزو، یہ چند دن کے استعمال کی چیزیں ہیں دنیا میں جو ہیں، لیکن آپ کے ہمدردی کے دو بول، ایسے موقع پر کسی پریشان بندے کے پاس جا کر ہمدردی کے دو بول جو ہیں وہ آپ کو کتنی خوشیاں دے سکتے ہیں۔ اس کے چہرے پہ ایک جو تسکین، ایک جو مسکراہٹ، ایک جو سکون آتا ہے، وہ خدا کے حضور مقبول ٹھہرتا ہے۔ اب پھر آپ بن جاتے ہو خدا کے مقبول نظر، اور جب آپ ایسا کرتے ہو تو پھر آپ خداوند کو تحفہ دیتے ہو۔ آپ کی زندگی میں آنے کا اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں آنے سے آپ کی زندگی میں یسوع مسیح آ کے ٹھہر گیا ہے، آپ یسوع مسیح کے پیروکار بن گئے ہیں، آپ کے اندر یسوع مسیح ہے، تو آپ میں سے اس کی جیسی خوبیاں پھر نکلنی چاہیے۔
اس کے جیسے کام آپ میں سے ظاہر ہونے چاہیے، اس کے جیسا اطمینان اور تسلی دوسروں تک برسنا چاہیے آپ میں سے ہو کے، رحم دلی محبت آپ میں سے ہو کے برسنی چاہیے، خاص طور پہ ان دنوں میں۔ بہت سے لوگوں کا تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، بڑی بار، بہت بار گزرے وقت میں سے ہی کرسمس کے ان دنوں میں ایک بار ہر ماں باپ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بچوں کی ضرورت کو کیسے پورا کیا جائے، اور پھر خداوند کے پیروکار جو خداوند کو سچ مچ اپنا لیتے ہیں، اس کے پیدا ہونے کو سچ مچ یہ جان لیتے ہیں کہ وہ میری زندگی میں آ گیا ہے، وہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے ہے، تو میں بھی یہ نہیں میں کہتی کہ جسمانی طور پر دوسروں کو گود میں اٹھا لیں، لیکن آپ روحانی طور پر دوسروں کے لیے ایک محبت بھری پناہ گاہ بن سکتے ہیں، اپنی باہیں دوسروں کے لیے واہ کر سکتے ہیں، کسی کو تسلی دینے کے لیے، کسی کو ہمدردی کے 2 بول بولنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات عزیزو یہ کہ اپنے وقت میں سے دوسروں کے لیے وقت نکالیں، جیسے آپ خداوند کے لیے نکالتے ہیں، کلام پاک کے لیے نکالتے ہیں، اور یہی کلام پاک، یہی خدا ہمیں دوسروں کے لیے محبت کا درس دیتا ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھیں، وہ بادشاہوں کا بادشاہ، وہ کل جہاں کا خالق مالک، اسے کیا ضرورت تھی، لیکن وہ ہماری محبت میں اس دنیا میں بیٹا بن کر آیا، اور اس نے اپنی محبت میں ہم سب کو ایک دھاگے میں، ایک لڑی میں پرو لیا، اپنے بیٹے بیٹیاں بنا لیا۔ تو ان کو پھر آپ سب جب آپس میں بہن بھائی ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، اور بار بار دن میں کئی بار جب آپ اے ہمارے باپ کہہ کر دعا کرتے ہیں، جب سب کا باپ ایک ہے، ہم سب جب بہن بھائی ہیں، ہم سب جو اس کی نسل میں سے ہیں، اس کی میراث کا حصہ ہیں، تو ساری میراث کو خوشحال ہونا چاہیے، ساری میراث کو خوش ہونا چاہیے، صرف چیزوں سے ہی نہیں، جہاں چیزوں کی ضرورت ہے چیزیں بھی دیں، لیکن آپ کی زبان، آپ کا وقت، آپ کا ساتھ، آپ کی محبت منتظر ہے ایسے لوگوں کی۔ اور کلام کی ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے، اور آج کے کلام کو جو میں نے آپ کے ساتھ مل کے سیکھا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے خوشیاں بانٹیں گے، تو یقیناً یہ ہمارا حقیقی کرسمس ہوگا۔ اس بات پہ ضرور کیجیے گا غور۔ خداوند آپ کو اور مجھے کرسمس کی ڈھیروں خوشیاں مبارک کرے، اور خدا کرے کوئی ایسا انسان نہ رہ جائے جو کلام سے اور خوشیوں سے دور رہے، بلکہ خداوند ہمیشہ سب کو خوشیوں بھری، کلام سے بھری ہوئی زندگی عطا کرے۔ یسوع کے نام سے آمین۔